محترم ناظرین، ذرا رک کر سوچئے، کیا آپ نے کبھی اپنی قسمت کے آئینے میں جھانکا ہے؟ کیا کبھی یہ سوال آپ کے دل میں جاگا کہ آپ کی زندگی خوش نصیبی کی روشنیوں میں ہے یا بدقسمتی کے اندھیروں میں؟ دنیا کا ہر انسان یہی جاننا چاہتا ہے کہ اسے خوش قسمت کہا جائے، مگر حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش بخت اور بدبخت انسان کی ایسی نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو سننے کے بعد انسان اپنے بارے میں فیصلہ خود کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں دولت خوش قسمتی ہے، مگر جن کے پاس خزانے ہیں وہ بھی راتوں کو بے سکون رہتے ہیں۔ ہم یہ بھی گمان کرتے ہیں کہ غربت بدقسمتی ہے، لیکن کتنے ہی غریب ایسے ہیں جو دل کے سکون اور رب کی رضا میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو پھر اصل خوش بختی اور بدبختی کیا ہے؟ یہ سوال آپ کے دل کو ہلا دینے والا ہے۔ سوچئے، اگر آپ کی زندگی میں وہ نشانیاں پائی جائیں جنہیں نبی کریم نے بدبختی کی علامت قرار دیا ہے تو کیا ہوگا؟ اور اگر آپ کو وہ نعمتیں عطا ہوں جو خوش بخت انسان کی پہچان ہے تو آپ کی دنیا ہی بدل جائے گی۔ آج ہم آپ کو وہی راز بتانے جا رہے ہیں جس کے بعد کوئی شخص خود کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتا۔ اس ویڈیو میں خوش قسمت اور بدقسمت ہونے کی نشانیاں بیان کریں گے تاکہ آپ اپنی زندگی پرکھ سکیں، اپنے دل کا حال جان سکیں اور یہ فیصلہ کر سکیں کہ آپ رب کے محبوب خوش بخت بندوں میں شامل ہیں یا محرومیوں میں گرے بدبخت لوگوں میں۔ ایک سوال آپ کے دل میں باقی رہ جائے گا کہ کیا میں واقعی خوش بخت ہوں یا بدبخت؟ محترم ناظرین، ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک شخص نیک بزرگ کے پاس آیا اور عرض کیا، بابا جی میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر میں خوش بخت ہوں یا بدبخت؟ بزرگ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، مسکراتے ہوئے نہایت پر اسرار انداز میں فرمایا، بیٹا سامنے پہاڑی پر ایک پرانا درخت ہے، اس پر ایک پرندہ اپنا گھونسلہ بنائے ہوئے ہے، تم وہاں جا کر اس کے گھونسلے کے نیچے بیٹھو، انتظار کرو۔ جب وہ پرندہ واپس آئے اور اپنی آواز نکالے تو غور سے سننا، یاد رکھو وہ پرندہ جھوٹ نہیں بولتا، اس کی آواز ہی تمہیں تمہاری حقیقت دکھائے گی۔ آدمی حیرت سے یہ نصیحت قبول کی اور درخت کی طرف چل پڑا۔ سورج غروب ہونے کو تھا، فضا میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ وہ درخت کے نیچے جا بیٹھا، آسمان کو تکتا رہا، پرندہ کب لوٹے گا؟ کچھ دیر بعد پرندہ آیا، گھونسلے میں داخل ہوا۔ آدمی نے دل تھام لیا اور کان لگا دیے۔ جیسے ہی پرندے نے اپنی چونچ کھولی، وہ الفاظ کہے جنہیں سن کر آدمی کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ اسے لگا یہ الفاظ اس کی تقدیر کا آئینہ ہوں، مگر وہ پہلی بار سن کر مطمئن نہ ہوا۔ اگلے دن پھر آیا اور پھر پرندے نے وہی الفاظ کہے۔ آدمی کا دل لرز اٹھا، کیا یہ واقعی میری حقیقت ہے؟ وہ کئی دن وہاں جاتا رہا اور ہر بار پرندے کی آواز وہی سی اس کے باطن کا پردہ کھول دیتی تھی۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ پرندہ کیا کہتا تھا؟ میں وہ آگے چل کر بتاؤں گا، لیکن پہلے آئیے بدبخت انسان کی نشانیاں جان لیتے ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہو لیکن دل میں سکون نہ ہو۔ وہ دن رات محلات جائیداد بناتا رہے، شہرت اور تعریفیں سمیٹتا رہے، لیکن جب رات ڈھلے تو دل بوجھل ہو، ضمیر بے چین ہو، آنکھوں میں سکون نہ ہو۔ قرآن کریم میں فرمان ہے، خبردار دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے، انسان کے قدم گناہوں کی طرف بڑھتے رہیں اور نیکی کی راہیں اس پر تنگ ہو جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر وہ دل خیر کو دیکھ کر پہچانتا نہیں۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ عبادت میں لذت نہ رہے، قرآن پڑھتے وقت دل بوجھل ہو، نماز پڑھتے وقت گھڑی کی سوئیاں بھاری لگیں اور دعا مانگتے وقت دل غافل رہے۔ نبی کریم نے فرمایا، منافق کی نماز بوجھ ہوتی ہے، وہ آخری وقت میں محض لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ بدبخت انسان دوسروں کی خوشی دیکھ کر جلتا ہے، حسد کی آگ میں جل جل کر خود کو خاک کر لیتا ہے۔ قرآن نے حاسدوں کو ان لوگوں میں شمار کیا ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے۔ نبی کریم نے فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یعنی حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ سو بدقسمت وہ ہے جو دوسروں کے نصیب پر جل کر اپنا نصیب خود جلا دیتا ہے۔ یہ آگ دل میں رہ کر سکون چھین لیتی ہے اور بندہ رب کی نعمتوں کو بھول بیٹھتا ہے۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ
کہ بدقسمت انسان صالحین کی صحبت بھاری لگتی ہے مگر برے لوگوں کی محفل میں راحت محسوس کرتا ہے، وہ پاکیزہ بات سن کر بیزار ہو جاتا ہے لیکن فضول باتوں میں گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے۔ یہی وہ بدقسمتی ہے جس پر قرآن نے کہا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یعنی جو شخص اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یہ تمام وہ نشانیاں ہیں گواہی دیتی ہیں کہ اصل بدقسمتی دولت کی کمی نہیں بلکہ دل کی محرومی، روح کی ویرانی اور رب سے دوری ہے۔ جس پر یہ کیفیت طاری ہو جائے وہ بظاہر مسکراتا ہے لیکن اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ بدقسمتی کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے گناہوں پر رونا نہ آئے۔ نبی کریم نے فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، وہ آنکھ جو جہنم کو نہ دیکھے گی اللہ کے خوف میں آنسو بہائے۔ سوچئے، وہ دل جو گناہ کرے اور کانپے بھی نہیں، وہ آنکھ جو خطا پر نم نہ ہو، وہ انسان سب سے زیادہ بدقسمت ہے، کیونکہ آنسو توبہ کا دروازہ ہے اور جس کی آنکھ خشک ہو گئی اس پر رحمت کے دروازے بھی بند ہو گئے۔ اسی طرح بدقسمتی کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ انسان دنیا کی چمک دمک میں کھو کر آخرت کو بھول جائے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، یہ بدقسمتی کی ہولناک تصویر ہے کہ انسان قبر کے قریب کھڑا ہے مگر بازاروں کی رونقوں میں مگن ہے۔ وہ کل تیاری چھوڑ کر آج کی دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے۔ بدقسمتی کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اس کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جو شخص والدین کو رلاتا ہے، ان کا دل توڑتا ہے، وہ دنیا میں کامیاب دکھائی دے مگر حقیقت میں بدقسمت ہے، کیونکہ والدین کی آہیں عرش تک پہنچتی ہے اور بندہ اپنی قسمت خود جلا دیتا ہے۔ اسی طرح بدقسمتی کی ایک اور علامت یہ ہے کہ انسان کو حلال اور حرام کی تمیز نہ رہے۔ نبی کریم نے فرمایا، ایسا زمانہ آئے گا جب لوگ رشوت کو ہدیہ، سود کو تجارت کہیں گے۔ جو شخص حرام حلال کو سمجھ کر کھاتا ہے وہ بدقسمتی کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کی دعائیں آسمان تک نہیں پہنچتی، وہ رب کے غضب کے نیچے آ جاتا ہے۔ ایک اور نشانی یہ ہے کہ بدقسمت انسان اپنی زبان پر قابو نہیں رکھتا، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، دوسروں کی عزتوں کو اچھالتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، ہر اس شخص کے لیے جو طعنے دیتا ہے، عیب جوئی کرتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، یعنی سب سے زیادہ چیز جو انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے وہ ہے اس کی زبان۔ بدقسمتی کی آخری اور سب سے ہولناک نشانی یہ ہے انسان موت کو بھول جائے۔ قرآن نے خبردار کیا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، نبی کریم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد رکھے، اس کی تیاری کرے، اور بے وقوف وہ ہے جو خواہشات کے پیچھے دوڑے اور اللہ سے جھوٹی امیدیں باندھے۔ یہ تمام نشانیاں مل کر بدقسمت انسان کی ایک بھیانک تصویر بناتی ہیں۔ وہ جس کے پاس سب کچھ ہو مگر دل خالی ہو، وہ مسکراتا دکھائی دے مگر اندر سے مر چکا ہو، وہ دنیا کے محفلوں میں جیتا مگر آخرت سے غافل ہو۔ یہی وہ بدقسمتی ہے جس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ محترم ناظرین، آئیے اب خوش قسمت انسان کی نشانیاں دیکھتے ہیں۔ خوش قسمت محل یا دولت کا نام نہیں، خوش قسمتی وہ کیفیت ہے جس میں اللہ کی رضا پر مطمئن ہو، روح عبادت میں سکون پائے، آنکھیں دنیا کی چمک دمک کی بجائے رب کی رحمت دیکھ کر ٹھنڈی ہو جائیں۔ قرآن کہتا ہے، یعنی کامیاب وہ ہے وہ مومن جو اپنی نماز خشوع خضوع رکھتے ہیں۔ یہ خوش نصیبی کی پہلی نشانی ہے۔ خوش قسمت انسان نماز کو بوجھ نہیں سمجھتا، اپنی زندگی کا سہارا سمجھتا ہے۔ جب وہ سجدے میں گرتا ہے تو اس کے آنسو زمین پر نہیں بلکہ عرش پر چڑھتے ہیں، وہ سجدہ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے، خوش قسمت انسان کے دل میں نرمی، آنکھوں میں عاجزی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی اللہ تمہارے چہروں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ خوش قسمت یہ ہے کہ جس کا دل صاف ہو اور جو دوسروں کے لیے بغض نہ رکھے بلکہ سب کے لیے بھلائی چاہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ خوش قسمت انسان کو گناہ پر شرمندگی اور نیکی پر خوشی محسوس ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، خوش نصیب وہ ہیں جو اگر کبھی خطا کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کی یاد کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ یہ وہ فرق ہے جو قسمت کو بدل دیتا ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے، خوش قسمت انسان والدین کا فرما بردار ہوتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا،
یعنی والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہو تو اسے ضائع کر دو، چاہو تو محفوظ رکھو۔ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے۔ جو شخص اپنے والدین کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتا ہے وہ دراصل اپنے لیے جنت کے دروازے کھول لیتا ہے۔ اس کی دعائیں قبولیت باقی رہتی ہیں، اس کا رزق برکت سے بھر جاتا ہے۔ یہی اصل خوش قسمتی ہے، والدین اس سے راضی ہوں۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ خوش نصیب انسان کا دل قرآن کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ وہ قرآن کو صرف پڑھتا نہیں بلکہ اس پر عمل کرتا ہے۔ جب قرآن کہتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، تو وہ اسے دل سے مانتا ہے، یہی یقین اس کی زندگی کے اندھیروں میں چراغ بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں قرآن ہے وہ کبھی بدقسمت نہیں ہو سکتا۔ یہ کلام اسے تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ تمام نشانیاں بتاتی ہیں کہ خوش نصیب وہ نہیں جسے دنیا خوش قسمت کہے، بلکہ وہ ہے جس کے دل میں ایمان کا چراغ روشن ہو، جس کے اعمال اس پر چراغ بجھنے نہ دے۔ ایسا شخص خود بھی سکون میں رہتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی روشنی کا سبب بنتا ہے۔ یہ خوش قسمتی نہ دولت سے ملتی ہے نہ حکومت سے، بلکہ صرف اللہ کے قرب سے عطا ہوتی ہے۔ خوش قسمت انسان کی ایک اور پہچان یہ ہے کہ دوسروں کے دکھ درد میں ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ خوش قسمت انسان وہ ہے جو دوسروں کے آنسو پوچھے، بھوکوں کو کھانا کھلائے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھے اور بے سہاروں کا سہارا بنے۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی محبوب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں جگہ پاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، نیک لوگ ہمیشہ نعمتوں میں رہیں گے۔ خوش نصیب کے چہروں پر پرسکون اور زبان پر شکر ہوتا ہے۔ وہ دکھ میں بھی شکر ادا کرتا ہے اور خوشی میں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عجب ہے مومن کا معاملہ، اس کا ہر حال خیر ہے۔ اگر خوشی ملے تو شکر کرتا ہے اور اگر غم ملے تو صبر کرتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو خوش قسمتی کی میراث ہے۔ ایسا انسان کبھی بھی محروم نہیں رہتا کیونکہ اللہ خود اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ اے محترم ناظرین، آپ کو یاد ہوگا ہم نے ویڈیو کے شروع میں ایک حکایت بیان کی تھی جو مکمل نہ ہو سکی تھی۔ وہ پرندہ دراصل اس کے دل کے آواز کو دہراتا تھا، وہ آئینہ تھا جو اس کے حال کا عکس دکھاتا تھا۔ پرندہ جب شام کو اپنے گھونسلے میں لوٹتا تو اللہ کا شکر ادا کرتا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے پر دیے کہ میں اڑ سکوں، تو نے مجھے روزی دی، میرا پیٹ بھرے، تو میرے بچوں کے لیے رزق پہنچے، تو نے میری غیر موجودگی میں میرے گھونسلے کی حفاظت فرمائی۔ یہ شکر ہر شام اس کے دل کو نئی روشنی دیتا۔ اے میرے پیارے ناظرین، فیصلہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم خود اپنے گریبان میں جان کے ہم واقعی خوش قسمت ہیں یا بد قسمت۔ جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ہمیں ان کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ خوش نصیب کی ایک اور پہچان یہ ہے کہ اس کے قدم نیکی کی طرف دوڑتے ہیں۔ اذان کی آواز سنتے ہی اس کا دل مسجد کی طرف لپکتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی بھاگو اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ خوش نصیب وہ ہے جو نیکی کے موقع پر پیچھے نہ رہے۔ خوش نصیب اپنی زبان پر قابو رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ زبان اگر قابو میں ہو تو انسان کی تقدیر سنور جاتی ہے۔ اور ایک اور نشانی یہ ہے، خوش نصیب انسان موت کو یاد رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد رکھے، اس کی تیاری کرے۔ موت کو یاد گناہوں سے بچاتی ہے، نیکی کے قریب کر دیتی ہے۔ سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ انسان کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو۔ وہ مشکل میں سب سے پہلے اللہ کو پکارتا ہے، خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ جب اللہ کسی کا ساتھی بن جائے تو اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہ نشانیاں خوش قسمت انسان کا نقشہ کھینچتی ہیں۔ وہ زمین پر چلتا ہے مگر اس کا دل آسمان کے دروازوں پر دستک دیتا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو ہی ہے میرا خالق، میرا رازق اور میرا کفیل ہے۔ یا اللہ، مجھے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔
اے میرے دل سے حسد، کینہ، غرور مٹا دے، میری زبان کو ہمیشہ تیرا ذکر کرنے والی بنا، میری آنکھوں کو رونے والی بنا جو تیری بارگاہ میں جھکے، میری زندگی کو دین کی خدمت اور آخرت کی تیاری میں گزار دے۔ یا اللہ میرے رزق میں برکت دے، میرے گناہ معاف کر اور میرا انجام ایمان پر فرما، آمین یا رب العالمین۔